السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم Recording in انفعنا بما progress. علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہماری آؤ قرآن سمجھیں شروع سے لے کے آخر تک لیول 4 کی انشاءاللہ باذن اللہ چھٹی کلاس ہونے جا رہی ہے، جس کے اندر ہم آج 20ویں پارے کا آدھا مکمل کر لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ یعنی 10 پیجز ہمارے 20ویں پارے کے اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل ہوں گے، جس میں ہم سورہ قصص کی آیت نمبر 14 سے لے کے آیت نمبر 50 تک اپنا سبق مکمل کریں گے۔ کورس کے مقاصد ایز آپ کو پتہ ہے الحمدللہ، اور اس طرح سے کورس کا تعارف بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبق کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصہ موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ قصص کے اندر کیا، یعنی بعض ایسی باتیں کی گئیں جو پہلے نہیں ہم نے پڑھی، پہلی بار ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان کے اندر یہ باتیں بھی تھی جو ہم کل پڑھ کے آئے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی فرمائی، ان کے دل میں بات ڈالی، اور انہوں نے موسیٰ کو اٹھایا، صندوق میں بند کیا اور دریا کے حوالے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ اب یہ یہاں تک ہمارا قصہ یہ مکمل ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا، اور اس طرح سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی طرف لوٹا دیے۔ اب اس کے بعد اگلی بات شروع ہونے جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ بچپن گزر گیا، اب جوانی کا معاملہ آ گیا، جوانی کا مرحلہ آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا، اور جب بالغا وہ پہنچ گئے، اشدہ اپنی جوانی کو، وستوا اور وہ برابر ہو گئے، یعنی مکمل توانا ہونا۔ استوا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا برابر ہونا یا بلند ہونا، تو یہاں پہ اس کا مفہوماً مطلب یہ نکلے گا کہ وہ تندرست اور توانا ہو گئے، یعنی اپنی توانائی کو بھرپور جو معاملہ تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا آتیناہ، ہم نے اس کو عطا کیا، حکمن حکمت، وعلمن اور علم، ہم نے ان کو حکم اور علم، حکمت اور علم سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین، احسان کرنے والے لوگوں کو۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک مطلب جوان ہو گئے، اللہ نے ان کو حکمت دی، علم دیا وغیرہ وغیرہ، اور اپنی معرفت وغیرہ سے بھی نواز دیا۔ ایک دن کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ، اور وہ داخل ہوئے، المدینہ، شہر کے اندر، علی، اس وقت، حین، جس وقت، غفلتن، سوئے ہوئے تھے یا بے خبر تھے، من اہلیہا، اس کے رہنے والے۔ ایسے ٹائم میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہر میں داخل ہوئے کہ شہر جو باقی تھا وہ سارے کا سارا یا تو سو رہا تھا، مطلب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیلولے کا ٹائم ہوگا، ظہر کے وقت کا ٹائم ہوگا، یا وہ صبح فجر سے کچھ پہلے کا ٹائم ہوگا، یا کوئی بھی ایسا ٹائم جس میں عام طور پہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگ یعنی اس وقت بے خبر تھے، اور اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہر میں داخل ہوئے تو فوجدا، پس پایا انہوں نے، فیہا، اس شہر کے اندر، رجلینی، دو آدمیوں کو، یقتتلانی، جو آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ دو آدمی آپس میں لڑائی کر رہے تھے، ان میں سے ایک قبطی تھا اور دوسرا سبطی تھا۔ قبطی کہتے ہیں آل فرعون کو، یعنی اہل مصر جو لوگ تھے، اور سبطی کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، یعنی بنی اسرائیل میں سے۔ تو قبطی اور سبطی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ہاذا، ان میں سے جو سبطی تھا اس نے کہا، ہاذا، یہ، من شیعتی ہی، بلکہ نہیں کہا نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہاذا من شیعتی ہی، یہ ایک ان میں سے اس کے گروہ سے ہے، وہذا من عدوی ہی، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ یعنی ایک سبطی تھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے، ان کے گروہ میں سے تھا، اور دوسرا قبطی تھا جو ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فاستغاث، پس مدد طلب کی، ہو، اس سے، مدد طلب۔ استغاثہ جو ہوتا ہے نا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مدد طلب کرنا۔ فاستغاثہ، پس مدد طلب کی، ہو، اس نے، الذی، اس سے، یعنی الذی، اس نے، من شیعتہ، جو اس کے گروہ میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے یا ان کے گروہ میں سے سبطی جو تھا، اس نے
موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی. ٹھیک ہے جی. علی الذی اس کے خلاف من عدوہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا, دشمن کے خلاف مدد طلب کی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فاوا کازا ہو, پس مکہ مارا اس کو. فاوا کازا گھونسا, مارا ہو اس کو. فاوا کازا ہو پس گھونسا مارا اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے. فقضا علیہ تو فیصلہ ہو گیا اس پر, یعنی اس کے اوپر موت واقع ہو گئی, اس کا وقت مقررہ آ گیا اور وہ مر گیا. اب بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آدمی, اب ایک تو یہ ہے کہ کسی نبی کے اندر 40 مردوں کے موافق طاقت ہوتی ہے, ایک نبی کے اندر 40 مردوں کے بقدر طاقت ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے جب وہ مکہ مارا یا گھونسا مارا تو وہ آدمی وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آدمی ویسے ہی بڑا کمزور تھا اور بالکل بوڑھا آدمی تھا, کیونکہ مکہ عام طور پہ جو مارا جاتا ہے یہ اس کا مقصد کسی کو قتل کرنا نہیں ہوتا, لیکن وہ اتنا کمزور تھا کہ وہ مکہ لگا اور وہ فوت ہو گیا. خیر بہرحال اب یہ آدمی مر گیا تو قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے, ھذا یہ من عمل الشیطانی شیطان کے عمل میں سے ہے, انہو بے شک وہ عدو دشمن ہے, مضل اور گمراہ کرنے والا ہے, یعنی ایسا دشمن ہے جو گمراہ کرنے والا یا بہکانے والا ہے, مبین واضح. یہ باتیں ہو گئیں. قال اب موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا. دیکھیں ثابت یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا. جو بندہ بھی اللہ کا مقرب ہوتا ہے, مومن آدمی ہوتا ہے, گناہ کے بعد وہ اپنے گناہ کو اپنا حق نہیں سمجھتا. ایون اس سے اگر غلطی سے بھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کمزور تھا یا میرے اندر 40 مردوں کی طاقت ہے یا فلاں فلاں, اپنے گناہ کے لیے حجت قائم نہیں, یعنی اپنی غلطی کے لیے, گناہ نہیں ہم کہہ سکتے, اپنی غلطی کے لیے یا جو بھی ان سے ہوا غیر دانستہ طور پہ جو معاملہ ہوا اس کے لیے انہوں نے حجت نہیں بنایا کسی چیز کو. ٹھیک ہے جی, بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا. اور مومن ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قالا اس نے کہا, ربی اے میرے رب, انی بے شک میں نے ظلم کیا نفسی خود پر, اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. فاغفر لی پس تو مجھ کو معاف کر دے. فغفرا پس معاف کر دیا اس کو. فغفرا تو معاف کیا اس کو, لہو اس کو, یعنی اس کو معاف کر دیا گیا. اب یہاں پہ یاد رکھیں غفارہ کے نا 2-3 مطلب آتے ہیں, صرف میں آپ کو 2 بتاتا ہوں. ایک غفارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا, توجہ سے بات سنیے گا. ایک غفارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا, اور دوسرا مطلب ہوتا ہے کسی کی پردہ پوشی کر دینا, چھپا لینا کسی کو. اب یہاں پہ دونوں مطلب لے سکتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم تو کر لیا لہٰذا تو مجھے معاف کر دے, یا اس کا دوسرا مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تو میری پردہ پوشی فرما. فغفر لہو لہٰذا اللہ نے اس کو معاف بھی کیا اور اس کے اس معاملے کو لوگوں سے اوجھل بھی کر دیا, یعنی اس کو چھپا لیا. انہو بے شک ہوا وہ الغفور الرحیم, معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قال اس کے بعد انہوں نے کہا, ربی اے میرے رب. جب یہ بات لوگوں تک نہیں پہنچی, چھپ گئی, اوجھل ہو گئی, اللہ نے معاف کر دیا, تو دوبارہ اللہ کے سامنے ایک طرح سے شکر ادا کیا. فرمایا قال ربی, کہا انہوں نے, ربی اے میرے رب, بیما انعمت, جو تو نے انعام کیا, علی مجھ پر, تو نے جو مجھ پہ انعام کر دیا ہے نا, فلن اکون, ہرگز میں نہیں ہوں گا, ظہیراً مدد کرنے والا, للمجرمین مجرموں کی. اللہ تو نے جو مجھ پہ انعام کیا نا کہ تو نے مجھے معاف بھی کر دیا اور میری پردہ پوشی بھی فرمائی, اب میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں کسی مجرم آدمی کا مددگار نہ بنوں. ٹھیک ہے جی, تو بندے کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو پامال کرنا شروع کر دے, بلکہ اس کو اپنے گناہ سے رکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاصبح, بس انہوں نے صبح کی, یعنی اگلا دن آ گیا, فی المدینہ شہر کے اندر, خائفاً ڈر رہے تھے, یعنی خوف کے وقت انہوں نے صبح کی, یترقبوا اور وہ انتظار میں رہے, فاذا پس جب, الذی وہ, استنصرہ, یعنی اب موسیٰ علیہ السلام اس انتظار میں ہیں کہ شاید کوئی بات ہو, لیکن کوئی بات نہیں ہوئی. اب موسیٰ علیہ السلام نکلے جب, تو فاذا پس تب, الذی اس نے, استنصرہ جس نے ان سے مدد طلب کی تھی. استنصرہ یستنصر کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا, جیسے استغاثہ کا مطلب مدد طلب کرنا, یہاں پہ بھی استنصرہ کا مطلب مدد طلب کرنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام صبح کی اور جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ قبطی دوبارہ سبتی سے لڑ رہا ہے, اور سبتی قبطی سے لڑ رہا ہے, اور جس کی انہوں نے مدد کی تھی وہی بالامس کل. یستصرخہ کا مطلب ہے کہ
اس نے پھر فریاد کی، یعنی دوبارہ اس نے توجہ چاہی، یستصرخ اس نے دوبارہ پکارا، دوبارہ مدد طلب کی اور اپیل کرنا جیسے کہہ لیں نا کسی بات کی. قالا تو کہا لہو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے انکا بے شک تو لغوی البتہ تو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، مبین واضح تو بڑا واضح قسم کا بغاوت کرنے والا اور لڑاکا بندہ ہے بھائی. فلما پس جب ان کے ارادہ کیا ان یبتشا کہ وہ پکڑیں بالذی اس کو ہوا وہ عدو جو دشمن تھا لہما ان دونوں کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس سبتی کو یہ بات کہہ کے کہ انکا لغوی مبین، اب قبطی کو پکڑنے لگے، یعنی اس کو روکنے لگے کہ لڑائی نہ کرو، مطلب اسے سائڈ پہ کرنے لگے، کیونکہ آلریڈی موسیٰ علیہ السلام قبطیوں سے تو نفرت رکھتے ہی تھے. اب جیسے ہی انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو سبتی جو تھا اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مجھے پکڑنے لگا، کیونکہ پیچھے بات تو یہی ہو رہی ہے کہ یار تو بڑا ظالم آدمی ہے، تو حد سے تجاوز کرنے والا لڑاکا بندہ، تو لڑنے لگا ہے، تو میں بھی اگر کسی کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا تو اس کو یہی لگے گا کہ مجھے پکڑنے لگا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال اپنا اور اس کا دشمن قبطی اس کو پکڑنے لگے تو قالا اس نے آگے سے فٹافٹ بولنا شروع کر دیا، یعنی اس نے راز اگل دیا. قالا اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اتریدو کیا تو چاہتا ہے ان تقتلنی کہ تو مجھ کو بھی قتل کر دے، کما جیسے قتلتا تو نے قتل کیا نفسن ایک جان کو بالامس کل، جیسے تو نے کل ایک اور آدمی کو قتل کیا تو چاہتا ہے تو مجھے بھی قتل کر دے. ان تریدو نہیں تو ارادہ رکھتا الا مگر ان تکونا کہ تو ہو جائے جبارن جابر آدمی فی الارض زمین کے اندر، وما تریدو اور نہیں تو ارادہ رکھتا ان تکونا کہ تو ہو جائے من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے جی، تو یہ چاہتا ہے کہ تو جابر آدمی بن کے دنیا میں پھرے اور تو اصلاح کرنے والا ہرگز نہیں ہے. اب یہ سبتی نے فوری طور پہ راز فاش کر دیا، یہ بات شہر میں پھیل گئی، چلتے چلتے یہ فرعون کے دربار تک چلی گئی، اور فرعون کے جو لوگ تھے جو آل فرعون تھے انہوں نے بھی یہ معاملہ وغیرہ کرنا شروع کر دیا کہ اب کیا کرنا ہے موسیٰ کا. اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں جب یہاں پہ یہ واقعہ محذوف ہے، فرعون نے جب معاملہ وغیرہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں وجاء رجل ایک آدمی آیا من اقصى المدینہ، اقصیٰ کہتے ہیں دور دراز کو، دور دراز شہر کے دور دراز کے علاقے سے وہ آیا، یہ سعی دوڑتا ہوا. قالا اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملأ بے شک جو سردار ہیں فرعون کے جو سردار ہیں، یأتمرون وہ مشورہ کر رہے ہیں بیکا تیرے بارے میں لیقتلوکا کہ وہ تجھ کو قتل کر دیں. فخرج پس تو نکل انی بے شک میں لاکا تیرے لیے من الناصحین نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، تو نکل جا یہاں سے بھاگ جا. یعنی یہ آدمی وہاں دربار میں کام کرتا تھا، اس کے کان میں یہ خبر پڑی کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان ہو رہا ہے، لہٰذا اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اب آگے اللہ فرماتے ہیں فخرج پس نکلے منہا اس شہر سے موسیٰ علیہ السلام خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب اور انتظار کرتے ہوئے. قال انہوں نے فریاد کی یعنی اللہ سے دعا کی ربی اے میرے رب نجینی مجھ کو نجات دے دے من القوم الظالمین ظالم قوم سے. اب اللہ نے وحی کی اور ان کو مدین کی طرف رہنمائی کی. فرمایا ولما اور جب توجہ انہوں نے توجہ کی یا وہ متوجہ ہوئے یا وہ جانے لگے کس طرف، تلقاء مدین شہر کی طرف. قالا تو انہوں نے کہا عسا ان قریب ہے شاید کہ ربی میرا رب ان یہدینی وہ مجھ کو ہدایت عطا کر دے، سواء السبیل سیدھے راستے کی، یعنی اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ مجھے انشاءاللہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے درست راستہ بتا دے گا کہ میں نے کہاں جانا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے مدین پہنچ گئے. اللہ فرماتے ہیں ولما اور جب وردا وہ پہنچے یا وارد ہو گئے یا داخل ہو گئے ما پانی پر مدین کے اندر ایک کنواں تھا جہاں پہ لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا کرتے تھے، اس کنویں کے پاس وہ پہنچ گئے. وجدا انہوں نے پایا علیہ اس کنویں پر امتن ایک لوگوں کے گروہ کو، لوگوں کا بہت بڑا جتھا بہت بڑا گروہ، من الناس لوگوں میں سے یسقونا وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ووجدا اور انہوں نے پایا من دونہم ان سب کے علاوہ امرأتین دو عورتوں کو، تزودانی جو روکے ہوئے تھیں. ان دونوں عورتوں نے یعنی اپنے جانوروں کو روکا ہوا تھا کہ وہ آگے نہ جائیں، ان کو روک کے رکھا ہوا تھا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما خطبکما تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے. قالتا ان دونوں نے کہا
لا نسقی ہم نہیں پلاتی پانی حتیٰ یہاں تک کہ یصدر واپس لوٹ جائیں الرعاء چرواہے. یہ سارے کے سارے چرواہے جب تک واپس نہیں چلے جاتے تب تک ہم اپنے اونٹوں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی. ہم ان کو پانی پلا بھی نہیں سکتی کیونکہ یہ لوگ ہماری مدد نہیں کرتے. اصل میں وہ کنواں تھوڑا گہرا بھی تھا اور اس کے اندر سے جو پانی نکالا جاتا تھا وہ ڈول بہت بڑا تھا. 2-3 مضبوط آدمی اس ڈول کو نکالتے تھے پانی پلانے کے لیے. اب یہ 2 بیچاری خواتین ہیں, ٹھیک ہے جی. و ابونا, اور انہوں نے آگے سے یہ بات بھی بتائی, فرمایا کہنے لگیں کہ و ابونا, اور ہمارا باپ شیخ کبیر, وہ بڑی عمر کا ہے, یعنی بڑی عمر کا شیخ ہے, بزرگ ہے, اس وجہ سے ہم لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, انہوں نے آگے بڑھ کے فسقا, پس انہوں نے پلایا لہما ان دونوں کے لیے, ثم پھر تولا, وہ واپس پلٹ گئے, الی الظل ایک سائے کی طرف, سائبہ جہاں پہ ان کو نظر آیا, سایہ نظر آیا, تو وہاں پہ جا کے وہ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے. اب یہاں پہ انہوں نے ایک دعا مانگی, یہ والی وہ دعا ہے, یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا, آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ وہ دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی, اور ہمارے بزرگ یہ دعا کرتے رہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ والی دعا پڑھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو فقر نہیں دیتا, یعنی وہ بندہ دل کا غنی ہو جاتا ہے, اللہ اس کو فقیر نہیں کرتا. تو میرے وہ بہن بھائی جو مالی طور پہ کسی تنگی کا شکار ہیں, ان کے لیے یہ بڑا فری فنڈ وظیفہ موجود ہے, تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے. اب اس دعا کو سنیں بھی اور اس دعا کے نتیجے کو بھی دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ سائے میں بیٹھ کے, انہوں نے کوئی کسی اجرت کا معاملہ نہیں کیا, کوئی معاملہ وغیرہ نہیں کیا, سائے میں بیٹھ کے اب اللہ سے کہنے لگے. قالا, انہوں نے کہا, ربی, اے میرے رب, انی, بے شک میں, لما, جو بھی, انزلتا, تو نازل کرے گا, الیہ, میری طرف, من خیرن, کسی خیر سے, فقیر, اس کا محتاج ہوں. اللہ جو تو مجھے خیر عطا کرے گا نا, میں اسی کا ہی محتاج ہوں. بڑی کمال کے الفاظ ہیں, ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے. جو بندہ بھی سمجھتا ہے نا کہ میرے پاس فقر ہے, غنا نہیں ہے, آپ یہ وظیفہ مسلسل پڑھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول کرے گا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو فوراً اس کا نتیجہ بھی دے گا. یہ آزمودہ نسخہ ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نتیجہ کیا نکل رہا ہے, انہوں نے ادھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اور آگے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے ان کے دل میں ڈال دیا. فجاءت, اللہ فرماتے ہیں فجاءت, پس آئی ہو وہ, احداہما, اس کے پاس, سوری, فجاءت ہو, آئی اس کے پاس, احداہما, ان دونوں میں سے ایک, تمشی, چلتے ہوئے, استحیا, با حیا اور باوقار انداز میں. دیکھیں, خواتین پردے کے اندر مناسب لگتی ہیں, اور با حیا اور باوقار چال کے اندر اچھی لگتی ہیں, لہٰذا وہ باوقار اور با حیا چال کے ساتھ آئیں. قالت, انہوں نے کہا, ان ابی, بے شک میرا باپ, یدعو کا, وہ آپ کو بلاتا ہے, لیجزیہ کا, تاکہ وہ اجرت دے, ٹھیک ہے جی, اجرا, جو اجر, تاکہ وہ بدلہ دے اجر کے ساتھ, ما سقیتا, جو آپ نے پانی پلایا, لنا, ہمارے لیے, جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی شانی پلایا ہے نا, میرا باپ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اس کی اجرت دے دے. اللہ فرماتے ہیں فلما, پس جب جاءہ, وہ آئے اس کے پاس, وقصا, اور انہوں نے بیان کیا, علیہ, اس پر, القصص, پورا قصہ کہ میں کس طرح سے آیا, کیا معاملات ہوئے, کس طرح سے معاملہ چلے, اور کیسے میں یہاں تک پہنچا, سارا قصہ شعیب علیہ السلام کو سنایا. شعیب نے آگے سے جواب دیا, قالا, کہنے لگے, لا تخف, خوف مت کیجئے, نجوتا, آپ نجات پا چکے ہیں, من القوم الظالمین, ایسی قوم سے جو ظلم کرنے والی ہے. قالت احداہما, اب یہ خواتین کی سمجھداری تھی. دیکھیں, ہمارے ہاں ایون آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اگر ہم نے اپنے گھر میں کسی آدمی کو بطور نوکر یا ملازم رکھنا ہے تو 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نمبر 1 کہ بندہ با حیا اور ایماندار ہو, اور نمبر 2 وہ بندہ جسمانی طور پہ مضبوط ہو. یہی 2 باتیں یہاں پہ بیٹی نے کہیں. قالت, کہا, احداہما, ان دونوں میں سے ایک نے, یا اباتی, اے ابا جی, استاجرہ, اس کو اجرت پہ رکھ لیں, ان خیر, بے شک بہترین ہے, من استاجرتا, جس کو آپ اجرت پہ رکھ رہے ہیں, القوی, یہ مضبوط بھی ہے, الامین, اور امانت دار بھی ہے. دونوں باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, لہٰذا آپ اس کو رکھ لیں. خیر, قالا, انہوں نے کہا, انی اریدو, شعیب کہنے لگے, انی, بے شک میں, اریدو, ارادہ رکھتا ہوں, انکحاکا, کہ میں نکاح کر دوں تیرا. دیکھیں, ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, موسیٰ اپنے شہر سے نکلے ہوئے, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں,
رہنے کے لیے جگہ نہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے، بے یار و مددگار، بے آب و گیاں، ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ادھر اللہ سے دعا کی، اب اللہ تعالیٰ کیسے فضل کر رہا ہے، یہاں سے شروع ہو گیا۔ پہلے بیوی بھی مل گئی، پھر گھر بھی مل گیا، پھر کام بھی مل گیا، اور پھر سوچنے سمجھے کا ٹائم بھی مل گیا۔ اللہ کہتے ہیں قالا کہا انی بے شک میں ارید ارادہ کرتا ہوں ان کہا کا کہ میں نکاح کر دوں احد ابنتی ہاتینی ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے ساتھ آپ کا، علی اس بات پر ان تأجرنی کہ آپ میرے پاس کام کریں گے، یعنی آپ اجرت پہ کام کریں گے، ثمانیہ حجج 8 سال، 8 سال آپ کو میرے پاس کام کرنا پڑے گا، ملازمت کرنی پڑے گی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ اگر آپ پورا کریں 10 10 سال کو، فَمِنْ عِنْدِكَ تو یہ تمہاری طرف سے ہے، اگر آپ 10 سال پورے کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ اور نہیں میں چاہتا ان اشکا کہ میں مشقت میں ڈالوں علیہ کا تیرے اوپر کچھ، یعنی میں تجھے مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، تیری مرضی ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ ان قریب تو مجھ کو پائے گا اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ قالا تو موسیٰ کہنے لگے ذالک یہ بینی و بینک آپ کے اور میرے درمیان میں اوکے ہو گیا، طے پا گیا۔ ایم الاجلینی دونوں میں سے جو بھی مدت قضیتو میں پوری کروں گا، فلا عدوان نہیں ہے کوئی بوجھ یا دشمنی علیہ مجھ پر، یعنی میرے اوپر کوئی دشمنی، کوئی جبر، کوئی مطالبہ نہیں ہے، میری مرضی ہے۔ اور خیر موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل کیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ فلا عدوان علی واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی علی اس بات پر ما نقول جو میں کہہ رہا ہوں وکیل، اللہ کارساز ہے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باذن اللہ۔ اس کے بعد اگلے پیج کے اندر اللہ کہتے ہیں فلما پس جب قضا پورا ہو گیا، موسیٰ الاجل موسیٰ علیہ السلام کا وقت مقرر، یعنی جو 10 سال تھے وہ پورے ہو گئے، تو وہ سارا وہ چلے بھی اہلی ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ یہ قصہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، یہاں سے تھوڑی سی چیزیں ہم صرف لفظ با لفظ گزار کے جاتے ہیں۔ سارا وہ چلے بھی اہلی ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ، آنسا انہوں نے دیکھا، من جانب توری کوہ طور کی ایک طرف، نارن آگ، ایک شعلہ ان کو نظر آیا، آگ ان کو نظر آئی۔ قالا تو موسیٰ کہنے لگے لی ہی اپنے گھر والوں کو، امسکو تم لوگ یہاں پہ ٹھہرو، انی بے شک میں آنستو دیکھ رہا ہوں، نارن آگ، لعلی تاکہ میں آتیکم آؤں میں تمہارے پاس، منہا اس سے، بخبرن کوئی خبر لے کر، او جذبتن یا انگارہ لے کر، من الناری آگ سے، جذبہ کہتے ہیں یعنی شعلے کو، ایسا شعلہ جس سے بندہ تھوڑا جلتا ہوا انگارہ، جس سے آ کے بندہ آگ کو مزید جلا سکے، کوئی لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے۔ تو کہنے لگے کہ میں آتا ہوں تمہارے پاس، کوئی خبر لے کے آتا ہوں یا آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں، لعلکم تاکہ تم تصطلون اس کو تاپ سکو، یعنی آگ جل جائے گی تو اس کو ہم سیک لیں گے، اس کو تاپ لیں گے بیٹھ کے، جیسے آج کل ہمارے ہاں ٹھنڈ ہے، کیونکہ سخت سردی کے دن تھے جب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں جی، فرمایا فلما پس جب اتاہا وہ آئے، تو نو دیا آواز دی گئی ان کو، من شاطئ الوادی، شاطئ کہتے ہیں ایک طرف یعنی کنارے سے، وادی کے کنارے سے، الایمن دائیں، وادی کے دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ مبارک جگہ سے، من الشجرتی اس درخت کے اندر سے، یعنی وہ وادی تھی اور وادی بھی مبارک وادی تھی، اور درخت بھی وہ درخت مبارک درخت تھا جس درخت سے ان کو آواز دی گئی، اور آواز کیا تھی، این یا موسیٰ کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ آواز آئی، اور آواز اتنی سریلی اور میٹھی اور خوبصورت تھی کہ لا محالہ موسیٰ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَأَن اور یہ کہ القی پھینکیے، عصا کا اپنے عصا کو، فلما پس جب رآہا دیکھا اس کو، تہتز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اہتزاز کا مطلب ہوتا ہے وائبریٹ کرنا، وائبریشن، تہتز تو وہ کانپنے لگ گیا، یعنی وائبریٹ کرنے لگ گیا، ہلنے لگ گیا، کأنہا گویا کہ وہ جانن کوئی اژدہا ہے، ولا پلٹے، مدبرن یعنی ولا وہ مڑے، مدبرن اور پلٹے، الٹے ہو کے پلٹے، ولم یعقب اور واپس نہیں پلٹے، یعنی ایک دم سے وہ گھومے اور دوڑ لگا دی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ کہتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل
واپس آؤ یعنی لوٹ جاؤ، ولا تخف اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انک من الآمنین بے شک تم کس میں سے ہو، امن والوں میں سے ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم آمنین میں سے ہو۔ اس لک یادا کا، آپ نے اس سے پہلے جہاں پہ بھی قصہ موسیٰ اور فرعون پڑھا ہے تو وہاں پہ ہمیں ایک چیز نظر آئی کہ اخرج یادا کا، اپنے ہاتھ کو نکالو، تو سوال آتا ہے کہ داخل ہونے کا کسی جگہ پہ ذکر نہیں آیا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے داخل ہونے کی بات کی، فرمایا اس لک داخل کیجئے یادا کا، اپنے ہاتھ کو، فی جیبی کا، اپنی بغل کے اندر، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء مکمل سفید روشن ہو کے، من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی تکلیف کے، یعنی ایک سفید ہونا یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو جیسے برس کی بیماری ہو گئی، اس کا جسم سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اس کا ہاتھ سفید ہو سکتا ہے، تو بغیر بیماری بغیر کسی تکلیف کے تمہارا ہاتھ روشن ستارے کی طرح ایک چمکتا ہوا ہاتھ باہر آئے گا، جیسے کوئی خوبصورت انرجی سیور ہو۔ وزمم، اور اللہ فرماتے ہیں وزمم، اور ضم کر لیجئے یعنی ملائیے، الیہ کا اپنی طرف، جناحک اپنے دونوں بازوؤں کو، من الرہب خوف کے وقت، فذالک پس یہ برہانانی یہ دونوں معجزے دلیلیں ہیں، من ربک تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، اس کی بیوروکریسی کی طرف، انہم بے شک وہ کانو ہیں، قومن ایسی قوم، فاسقین جو فسق و فجور کرنے والے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام، یہ باتیں سورہ نمل کے اندر ہم پڑھ کے بھی آئے اور کئی اور جگہ پہ بھی ہم نے پڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ کچھ باتیں کی اور وہاں پہ وہ باتیں محذوف تھیں، یہاں پہ یہ باتیں واضح ہو گئیں۔ قال موسیٰ کہنے لگے، ربی اے میرے رب، انی قتلت بے شک میں نے قتل کیا ہے، منہم ان میں سے، نفسن ایک جان کو، ان کا ایک بندہ اللہ میں نے مارا ہے، فاخاف میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اللہ میں اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، وَأَخِي ہارون اور یہ میرا بھائی ہارون، ہوا وہ افصح زیادہ فصیح ہے، منی مجھ سے، لساناً زبان کے اعتبار سے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر کچھ لکنت تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی کہ اللہ میرا بھائی موسیٰ وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، لہٰذا فارسلہ اس کو میرے ساتھ بھیج دے، فارسلہ بھیج دے اس کو، معی میرے ساتھ، ردن معی ردن، ردن کا مطلب ہوتا ہے بطور مددگار، جیسے آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، ردن کا مطلب ہوتا ہے مددگار، یصدقونی وہ میری تصدیق کرے، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، ان یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دو، ایک تو اس کی زبان بڑی فصیح ہے، دوسرا یہ کہ وہ میری بات کی تصدیق کرے گا، جہاں پہ میں جو بات کروں گا وہ ہاں میں ہاں ملائے گا، تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میں جھٹلا نہ دیا جاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دعائیں تقریباً قبول فرمائیں اور موسیٰ کے دل کو تھام بھی لیا۔ قال فرمایا، سنشد عضدک ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے، عضدک تیرے بازوؤں کو، یعنی تجھے مضبوط کر دیں گے، تیرے بازو کو مضبوط کر دیں گے، کس کے ساتھ؟ بِأَخِیکَ تیرے بھائی کے ساتھ، وَنَجْعَلُ اور ہم بنا دیں گے، لَکُمَا تم دونوں کو، سلطاناً دلیل، فَلَا يَصِلُونَ وہ نہیں پہنچ سکیں گے، الیکما تم دونوں کی طرف، وہ تم دونوں کو نہیں پہنچ سکیں گے، ہاں بِآیاتِنَا ہماری نشانیوں کے ساتھ، انتما تم دونوں، وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا اور جس نے تم دونوں کی پیروی کی، الغالبون وہ غالب آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ساری دعائیں قبول کر لی، موسیٰ ہارون۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، پتہ نہیں کیوں ایسے ہوتا ہے کہ بچپن میں کھیلنے والے سارے بہن بھائی جو دن میں 20 بار لڑتے ہیں اور 20 بار روٹھتے ہیں، 20 بار منا بھی لیتے ہیں اپنے آپ کو اور پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سارے بڑے ہونے والے بھائی جو آپس میں سارے مطلب جب بڑے ہو جاتے ہیں خاندان کے اندر، تو چھوٹی سی بات پہ اتنا لڑ پڑتے ہیں کہ ساری عمر ایک دوسرے کا منہ ہی نہیں دیکھتے، یا جائیداد کو لے کے تھوڑی سی زمین کو یا پیسے کو لے کے آپس میں ایسا اختلاف ڈالتے ہیں کہ دوبارہ ایک دوسرے کی طرف رخ ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی کو بھائی کا بازو بنایا اور بھائی کو بھائی کے بازو کے ذریعے طاقت اور تقویت بخشی ہے۔ جب بندہ ایسے ہوتا ہے نا، اکٹھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی نازل کرتا ہے، اتفاق بھی آ جاتا ہے، اتحاد بھی آ جاتا ہے اور بڑے اچھے معاملات ہو جاتے ہیں، اور جب آپ ایسے ہو جاتے ہیں تو آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کیسے اللہ سے کیسے موسیٰ نے اپنا بھائی مانگا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے رپلائی کیا، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ
تیرے بھائی کے ساتھ تو ہم تجھے طاقتور بنا دیں گے، تجھے فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے خاندان سے نکل جاؤں اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دوں، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں، ان کے ساتھ محبت نہ کروں، اور میں کہوں کہ میں بڑا اچھا ہوں؟ ایسے نہیں ہو سکتا. تو اور مجھے طاقت مل جائے گی. لہٰذا یہ سوچنے کی جگہ ہے، اس کے اوپر غور کیجیے گا. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم، پس جب جاءہم وہ آئے وہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آئے، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، بینات واضح، قالو تو انہوں نے کہا ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر سحر جادو، مفترن جو گھڑ لیا گیا ہے، وما سمعنا اور ہم نے تو نہیں سنا، بہذا ایسی کوئی بات، فی آبائنا اپنے آباء و اجداد میں، الاولین پہلے، ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد کے اندر کوئی ایسی باتیں سنی نہیں ہیں. پتہ نہیں یہ کہاں سے نئی باتیں لے کے آ گیا. اور یہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا گھڑا ہوا جادو ہے، بڑا سخت قسم کا جادو ہے. یہ باتیں ہم پہلے پڑھ چکے، اس لیے میں بھی اختصار کر رہا ہوں. وقال موسیٰ تو موسیٰ نے کہا ربی اے میرے رب، وقال موسیٰ نے کہا ربی میرا رب، اعلم وہ جانتا ہے، بمن جو بھی جاء آیا، بالہدى ہدایت کے ساتھ، من عندہ اس کی طرف سے، ومن اور کس کے لیے، تکونو ہے، لہو اس کے لیے، عاقبۃ الدار آخرت کا گھر، انہو بے شک وہ، لا یفلح نہیں فلاح پائے گے، الظالمون ظلم کرنے والے لوگ. یہ باتیں جب انہوں نے کی نا کہ یہ تو واضح جادو ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور حجت کہہ دیا اللہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہدایت کون حاصل کرے گا، اور اس بات کو بھی بخوبی جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، اچھا انجام کس کے لیے ہے. ظالم لوگ تو ہرگز فلاح نہیں پائیں گے. اس کے بعد آگے وقال فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، ما علمت، یہ جرت چیک کریں اس کی. آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے پہلا ایتھیسٹ، دنیا کا سب سے پہلا ملحد یہ فرعون تھا. وقال فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت مجھے تو نہیں علم، لکم تمہارے لیے، من الہ کسی اور الہ کے حوالے سے، غیری میرے علاوہ، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی اور الہ کو جانتا ہی نہیں ہوں. مجھے نہیں پتا کہ تمہارا کوئی اور الہ ہے. پتہ نہیں یہ موسیٰ کس الہ کی طرف بلا رہے ہیں. جیسے اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں سب سے بلند و بالا، یہ بھی فرعون نے کہا تھا. لہٰذا یہ جو حامان تھا، جیسے میں کل آپ کو بتا بھی رہا تھا، حامان اس کا بڑا قریبی آدمی تھا اور بڑا زبردست آرکیٹیکچر اور انجینئر ٹائپ آدمی تھا. تو اس نے کہا فاوقد، پس آگ جلاؤ، لی میرے لیے، یا حامان اے حامان، علی الطین مٹی پر، یعنی مٹی کو پکا کے اینٹیں بناؤ، فجعل پس بناؤ، لی میرے لیے، سرحن ایک بڑا محل، لعلی تاکہ میں، اطلع اطلاع پا سکوں، الی الہ موسیٰ موسیٰ کے الہ کی طرف. آپ کو پتہ ہے شاید آج سے کوئی 25-30 سال پہلے رشیا نے ایک مرتبہ تجربہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسا پلانٹ بنایا، یعنی ایک ایسی انہوں نے ایک جہاز تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، انہوں نے ہوا میں اس کو چلایا، فضا کے اندر بہت اونچا اڑا کے لے گئے اور واپس آئے. آپ کو پتہ ہے رشیا کمیونسٹ ملک ہے، واپس آ کے کہنے لگے کہ ہم نے فضا کا چکر لگا لیا ہے تو ہمیں معبود نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اب آپ کا کیا خیال، آپ کون سی دنیا میں مگن بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا آپ کا الہ ایسے ہاتھ لگا کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا؟ یہ آپ کو پتہ ہے زمین اور آسمان کا 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر اگلے آسمان کا اگلے آسمان سے 500 سال کا فاصلہ، اس طرح سے ہر آسمان کا 500 سال کا فاصلہ، پھر 7ویں آسمان سے دوبارہ اوپر 500 سال کے فاصلے پر سمندر ہے، پانی ہے، پھر اس سے بھی 500 سال اوپر جا کے اللہ کی کرسی ہے. اور کرسی کیا ہے؟ نبی صاحب نے فرمایا موضع قدمی الرحمن، اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ. پھر اس کرسی سے دوبارہ 500 سال اوپر جا کے اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش دنیا کی سب سے بڑی، اللہ کی سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے. اور اللہ کے اپنے عرش کے اوپر اپنی شان، اپنے جلال، اپنے مقام، اپنے مرتبے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے، ویسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے، بلند و بالا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ ایسے ہاتھ ماریں گے اور جیسے چھوٹے سے مکان بنا لیں گے، بڑے سے جہاز بنا لیں گے، کوئی اڑن تشتری بنا لیں گے اور اللہ تعالیٰ کو پا لیں گے؟ اتنا آسان تو نہیں ہے. خیر فرعون نے یہ کہا یعنی حامان سے کہ بناؤ، کوئی گھر بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھوں. وَإِنِّي اور بے شک میں، لَأَظُنُّهُ البتہ اس کو گمان کرتا ہوں، من الکاذبین کہ وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا ہوا، اس نے
وجنودہ اور اس کے لشکر نے فی الارض زمین کے اندر بغیر الحق کی بغیر کسی وجہ کے بغیر حق کے وظنوا اور انہوں نے گمان کیا انہم کہ وہ الینا ہماری طرف لا یرجعون نہیں لوٹائے جائیں گے۔ یاد رکھیں سب سے بڑی پریشانی کسی بھی آدمی کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ذہن میں خدا نخواستہ یہ بات ڈال دے کہ مرنے کے بعد اس نے اٹھائے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا، کوئی کھیل تماشا ہے، کوئی کھلونے تو نہیں اللہ نے بنائے کہ یہ کھلونے تھے تھوڑی دیر ان کے ساتھ کھیلا اور پھر ان کو توڑ کے سائڈ پہ ہو گئے اور ختم ہوگی بات، نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ جب انسان اللہ کے پاس جائے گا پھر اس کو اندازہ ہوگا، آنکھوں کے سامنے سارے پردے اڑ جائیں گے، جیسے اللہ فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تمہاری آنکھوں سے سارے پردے سائڈ پہ کر دیے اور تمہاری آنکھیں ایسی بنا دی کہ لوہے کی طرح مضبوط ہو گئی ہیں، تم نے وہ ساری چیزیں دیکھنا شروع کر دی جو تم سے اوجھل تھیں اور جن کے بارے میں تقاضا یہ تھا کہ بغیر دیکھے ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ کہتے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، پھر فرمایا فَأَخَذْنَاهُ ہم نے پکڑ لیا اس کو، وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکر کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ اور ہم نے غرق کر دیا یا پھینک دیا ان کو فی الیم دریا کے اندر۔ یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ کل شاید میں یم کا مطلب صندوق کر رہا تھا، لیکن وہاں پہ سمجھیں وہ شاید ان انٹینشنلی مجھ سے وہ ترجمہ غلط ہوا، یم کا مطلب دریا ہے، صندوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ اس کی تصحیح کر لیجئے گا میرے لیکچر میں، جب آپ پچھلا لیکچر سنیں یا پچھلی کلاس سنیں تو یم کا مطلب دریا ہے، صندوق نہیں ہے، لہٰذا آپ نے اس کو درست کر لینا ہے، وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے بولنے میں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ فرماتے ہیں فَنَبَذْنَاهُمْ ہم نے ان کو پھینک دیا، ہلاک کر دیا یا غرق کر دیا، کس میں؟ فی الیمی دریا کے اندر۔ فَانظُرْ پس دیکھیے، کیفا کیسے، کانا ہے، عاقبۃ انجام، الظالمین ظالموں کا انجام، ظالموں کو کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے بنایا ان کو أَئِمَّةً ایسے پیشوا، ایسے امام، یدعون جو بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف۔ یاد رکھیں دعوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے الدعوہ الی الخیر اور ایک ہوتی ہے الدعوہ الی الشر۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے یہ دعوت الی الخیر ہے، اور جو کوئی آدمی انسان کو گناہ کی طرف بلاتا ہے وہ دعوت الی الخیر ہے۔ اسی طرح دعوت دینے والا جو داعی ہوتا ہے وہ بھی شر اور خیر والا ہوتا ہے۔ اس کی تقسیم ہم یوں کرتے ہیں کہ علماء سوء اور علماء خیر۔ علماء سوء وہ جو لوگوں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو موٹیویشنل اسپیکر کہہ لیں یا جناب انہوں نے دین اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور خدا نخواستہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے کیمرے چلا کے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، بولنے کا ڈھنگ ان کو آتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو آل فرعون تھے نا ان کو ایسے پیشوا بنایا جو لوگوں کو آگ کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ کیسے کہ اپنے لوگوں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگ گئے، گمان یہ تھا کہ موسیٰ کو پکڑ لیں گے، قتل کر دیں گے اور مصر کے اندر ہماری حکومت رہے گی یا باقی رہ جائے گی۔ انہوں نے جن کو اپنے ساتھ بلایا سارے کے سارے اکٹھے ہو کے جہنم کے اندر پھینک دیے گئے اور ہلاک کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن لا يُنصَرُونَ ہرگز وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ اللہ فرماتے ہیں وَأَتْبَعْنَا اور ہم نے پیچھے لگا دیا ہم ان کے فی هذه الدنیا اس دنیا کے اندر لعنتاً لعنت، ہم نے اس دنیا کے اندر بھی ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ہم وہ من المقبوحین ان لوگوں میں سے ہوں گے جو بدحال ہوں گے، قبیح لوگوں میں سے، گندے اور خراب لوگوں میں سے وہ قیامت کے دن ہوں گے۔ مجھے آپ یہ بتائیں وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اس کی عملی تفسیر کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ آج یہاں پہ بیٹھ کے اگر فرعون کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کیا اچھے الفاظ میں کر رہے ہیں؟ نہیں، برے الفاظ میں کر رہے ہیں۔ یہ اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا دنیا کے اندر بھی، کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا منہ بند کر دیا اور اس سے ایمان کو چھین لیا، ایمان اس کو نہیں آنے دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتَيْنَا ہم نے عطا کیا موسیٰ کو الکتاب وہ کتاب من بعد اس کے بعد
ما اہلکنا جو ہم نے ہلاک کیے القرون بستیوں کو الاولا پہلے بصائر قابل بصیرت للناس لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے سامنے ہم نے بستیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کی باقیات کو کچھ نہ کچھ باقی رکھا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اس کو دیکھ سکیں۔ ان سارے معاملات کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وہدن اور ہدایت عطا کی، ورحمتن اور رحمت عطا کی۔ مقصد کیا تھا؟ لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا یہ والا جو پیج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو آپ ذہن میں اس طرح سے رکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 2000 سال کا تقریباً فاصلہ ہے۔ اب 2000 سال کے درمیان میں اہل عرب کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی آپ کو پتہ ہے دوسرے لوگوں کی طرف آئے۔ عرب کے اندر، یہ جزیرہ نما عرب کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک بات کی درست خبر ان مشرکین مکہ کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حجت قائم کی ہے چند ایک باتیں کر کے، فرمایا وما کنتا اور نہیں تھے آپ بجانب الغربی مغربی جانب، مغربی طرف آپ نہیں تھے، اذ جب قضینا ہم نے فیصلہ کیا، الی موسیٰ موسیٰ کی طرف الامر کسی معاملے کا، یعنی جب ہم نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا اور فیصلہ کیا کہ اس کو ہم فرعون کی طرف بھیجیں گے، اس کو ہم نے اپنا نبی بنایا، تو آپ تو وہاں مغربی طرف نہیں کھڑے تھے۔ وما کنتا اور نہ تھے آپ من الشاہدین گواہوں میں سے، نہ تو آپ گواہوں میں سے تھے اور نہ آپ وہاں پہ موجود تھے۔ ولیکن نہ اور لیکن ہم نے انشأنا ہم نے پیدا کی قروناً بستیاں، فتطاولا پس وہ لمبی ہو گئی علیہم ان پر العمر مدت، ایک لمبی مدت گزر گئی۔ آپ وہاں پہ نہیں ہیں، موسیٰ کے بعد کئی بستیاں آئیں، کئی لوگ آئے، کئی طرح کی آباد کاریاں ہوئیں اور لمبی عمر گزر گئی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام اور بعض روایات کے مطابق نبی علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے، ایک لمبا ٹائم گزر گیا۔ وما کنتا اور نہیں تھے آپ ساوین وہاں پہ موجود، یعنی برابر یا موجود، اس کا مطلب ہوتا ہے ساوین کا مطلب یوں آپ کہہ لیں کہ جیسے مثال کے طور پہ رہنے والا کوئی باشندہ ہو، ٹھیک ہے جی، آپ نہیں تھے موجود فی اہل مدینہ اہل مدین میں، تتلو آپ پڑھتے ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، ولیکننا اور لیکن کننا ہم ہیں مرسلین بھیجنے والے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ تو نہ اہل مدین میں بھی موجود نہیں تھے۔ یہ بستیوں کی خبریں، یہ موسیٰ کی خبریں، یہ عیسیٰ کی خبریں، یہ اصحاب کہف کے معاملے، یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ، یہ ساری باتیں جو بالکل 100% درست اور تورات اور انجیل کے موافق تقریباً آ رہی ہیں اس وقت کے اندر، کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ آپ علیہ السلام کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کس نے یہ خبریں دی؟ 2000 سال سے پہلے والی خبریں۔ اہل عرب کے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، تمہیں تو نہیں پتا کہ موسیٰ کیسے آئے تھے، فلاں کیسے ہوا، فلاں کیسے ہوا، یہودیوں سے باتیں سن کے تم سوال کرتے ہو۔ اب نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیا دیا کہ آپ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے جب ہم یہ سارے فیصلے کر رہے تھے، یا ہم قوموں کو عذاب دے رہے تھے، یا کوئی بھی کام کر رہے تھے، آپ یہ خبریں کیسے ان کو دے رہے ہیں؟ ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ پھر آگے مزید اللہ نے فرمایا وما کنتا اور نہیں تھے آپ بجانب الطوری کوہ طور کی ایک طرف، اذ جب نادینا ہم نے پکارا، ولیکن اور لیکن رحمتن رحمت ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے، لتنذرا کہ آپ ڈرائیں قومن ایسی قوم کو، ما آتاہم نہیں آیا جن کے پاس من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں، آپ کوہ طور پہ بھی نہیں تھے، ہم نے لیکن اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو نبی بنا کے بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ مشرکین مکہ تھے جن کے پاس نبی علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، لہٰذا اللہ نے آپ کو ان کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولولا اور کیوں نہیں، ان تصیبہم کہ پہنچتی ان کو، مصیبتن کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، بما اس سبب سے، قدمت ایدیہم جو بھیجا ان کے ہاتھوں نے آگے، یعنی جو بھی پریشانی کوئی تکلیف ان کو پہنچ رہی ہے وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ فیقولو پس وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلت کیوں نہیں تو نے بھیجا، الینا ہماری طرف، رسولا کوئی رسول، فنتبع کہ ہم پیروی کرتے، آیاتک تیری آیتوں کی، وتکونا اور
وَنَكُونَ اور ہم ہو جاتے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. یہاں پہ تھوڑا سی نا عبارت محذوف نکال لیں. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نذیر اور ڈرانے والا بھیجا اس وجہ سے ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو کوئی پریشانی یا عذاب آئے تو یہ کہنے والے نہ ہوں کہ اللہ کاش تو نے ہماری طرف کوئی نبی بھیجا ہوتا، ہم اس کی پیروی کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے. یہ حجت ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بشیرن و نذیرہ بنا کے بھیجا ہے، تاکہ یہ کل کو ہمارے سامنے عذاب آنے پر کوئی حجت قائم کر کے کھڑے نہ ہو کہ اللہ تو نے کون سا ہمارے پاس کوئی نبی بھیجا تھا. اللہ کہتے ہیں فلما پس جب جاءہم آیا وہ ان کے آ گیا ان کے پاس الحق و حق، جب ان کے پاس حق پہنچ گیا من عندنا ہماری طرف سے، قالو تو کہنے لگے لولا کیوں نہیں اوتیا دیا گیا ہمیں مثلا اس کے مثل ما اوتیا جو دیا گیا موسیٰ کو. یعنی ہمیں بھی اب یہاں پہ اتنا فرق، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا قرآن مجید کے اندر اور تورات کے اندر انجیل کے اندر کچھ فرق ہے. قرآن مجید لکھی ہوئی صورت میں نازل نہیں ہوا جبکہ تورات لکھی ہوئی صورت میں نازل ہوئی تھی. اب مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ جو موسیٰ کو دیا گیا لکھی ہوئی صورت کے اندر کوئی تختیاں دی گئی تھیں، ہمیں ویسی کوئی چیز کیوں نہیں دی گئی، ہمیں بھی تو ویسی چیز دینی چاہیے تھی. اللہ کہتے ہیں اولم یکفروا کیا تم انکار نہیں کر رہے بما اس چیز کا اوتیا جو دیا گیا موسیٰ کو من قبل اس سے پہلے، یعنی جو موسیٰ کو چیز دی گئی تھی اس کا ان لوگوں نے انکار نہیں کیا تھا کیا. قالوا اور انہوں نے کہا تھا سحران یہ تو جادو ہے، تظاہرا ایک دوسرے کی یعنی یہ تو واضح طور پہ جادو ہے. اور قالوا انہوں نے کہا سحرانی یہ دونوں جادو ہیں، تظاہرا ایک دوسرے کی مدد کے لیے، یعنی تورات اور انجیل دونوں کو جادو کہہ دیا. مشرکین مکہ نے قرآن مجید کو جادو کہا اور اس وقت کے جو یہودی تھے انہوں نے آل فرعون تھے انہوں نے اس کو جادو کہہ دیا. تو اللہ کہتے ہیں قالوا انہوں نے کہا سحران یہ دونوں جادو ہیں، تظاہرا اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی پشت پناہی کے لیے آلے ہیں. وقالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم بکل ہر ایک چیز کے ساتھ کافرون انکار کرنے والے، یعنی ہم تورات کا بھی انکار کرتے ہیں اور ہم قرآن مجید کا بھی انکار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے فأتو پس تم لاؤ بکتاب کوئی کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، ہوا وہ اہدا جو زیادہ ہدایت دینے والی ہو منہما ان دونوں سے، اتبعہ میں بھی اس کی پیروی کروں گا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یعنی تورات اور انجیل کا تو تم انکار کرنے والے ہو گئے، تم نے تورات کا بھی انکار کر دیا، انجیل کا بھی انکار، تورات کا بھی انکار کر دیا اور قرآن مجید کا بھی انکار کر دیا. اچھا اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی صحیفہ، کوئی کتاب، کوئی حکم، کوئی معاملہ موجود ہے جو تورات سے اور قرآن مجید سے زیادہ ہدایت دینے کے قابل ہے تو ہمیں وہ دے دو، ہم اس کی پیروی کر لیتے ہیں. کنڈیشن کیا لگائی ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. تو وہ سچے نہیں تھے، کہاں سے انہوں نے لے کے آنی تھی. اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ پس اگر لم یستجیبوا وہ نہ قبول کریں لکا آپ کو، یعنی آپ کے اس چیلنج کو اگر وہ قبول نہ کریں، فَعْلَمْ تو جان لیجئے انما کہ یتبعون وہ پیروی کر رہے ہیں اہواءہم اپنی خواہش کی، وہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر وہ اس آپ کے چیلنج کو کیا قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا چیلنج اتنی دیر سے دیا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج ہی دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس تورات اور قرآن مجید سے زیادہ ہدایت والی کتاب ہے تو لاؤ بھائی، ہم بھی اس کی پیروی کر لیں گے. اور یہی چیلنج اب بھی مسلمان دیتا ہے کہ اگر قرآن سے زیادہ غیب کی خبر دینے والی کوئی کتاب ہے تو لاؤ، ہمیں بھی پتہ چلے. آپ کو آج پتہ چل رہا ہے اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر نازل کر دیا کہ رات اس طرح سے آتی ہے، دن اس طرح سے جاتا ہے، سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے، چاند یہاں پہ آتا ہے، ستارے اس صورت میں نظر آتے ہیں، اس صورت میں اوجل ہو جاتے ہیں، سمندر اس طرح سے ابھرتا ہے، وہاں سے بادل ایسے پانی لیتا ہے، وہاں سے جا کے وہ میںہ برساتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو آج پتہ چل رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1450 سال پہلے بتا کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا. تو لہٰذا وہ آپ کا چیلنج قبول نہیں کریں گے بلکہ وہ خواہش کی پیروی کریں گے. یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں ومن اضل اور کون ہے سب سے زیادہ گمراہ، ممن اس آدمی سے اتبع جس نے پیروی کی ہواہ اپنی خواہش کی، بغیر ہدن بغیر ہدایت کے من اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اس آدمی سے دیکھیے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جس کا کوئی معبود نہیں ہوتا نا، اس کا معبود اس کا نفس ہوتا ہے.
اس کا اندر اس کا معبود ہوتا ہے. کیوں؟ معبود کا مطلب یہ ہے جس کی غلامی کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کے سامنے سر کو جھکا دیا جائے، سر تسلیم خم کر دیا جائے. وہ بندہ جو اوپر والے خالق کو نہیں مانتا، وہ اندر والی نفس کو اپنا معبود بنا چکا ہوتا ہے. وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہوتا ہے کہ اگر تم مجھے کہو گے یمین جانا ہے دائیں طرف تو میں دائیں طرف، بائیں طرف کہو گے تو بائیں طرف. جس کا کوئی معبود نہیں، اس کا معبود اس کا نفس ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ. اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہے، اور اللہ نے بھی نتیجہ یہ دیا کہ ان کے دلوں کے اوپر بھی مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے اوپر بھی مہر لگا دی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے. فرمایا ومن اضل، ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی خواہش کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں. ومن اضل، اور کون سب سے زیادہ، افعالو کے وزن پہ ہے، سب سے زیادہ گمراہ ہے، ممن، اس سے، اتبع، جس نے پیروی کی، ہواہ، اپنی خواہش کی، بغیر ہدن، بغیر کسی ہدایت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. اور اب اس کا اگلا نتیجہ کیا ہے؟ جو بندہ اپنا معبود اپنی خواہش کو بناتا ہے، فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، وہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا، القوم، ایسی قوم کو، الظالمین، جو ظلم کرنے والے ہیں. تو یہ انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا آج کا اختصار کے ساتھ سبق تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.